बता दूं कि जिस तरीके से अब अफगानिस्तान में मामलात हो रहे हैं और अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है, इसकी बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तान को देनी पड़ सकती है। और हमने वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ, अपने ताल्लुकात के साथ खिलवाड़ किया। कोई इस वक्त एक जगह के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि आपको नज़र आता है कि कोई फोकस नहीं है। रोज़ उठते हैं, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं कह रहे हैं कि मैं तो अपना किराया दे के जाता हूँ। अगर आप अपना किराया दे के जाते हैं तो ये कोई प्राइवेट टूर्स हैं जो आप कर रहे हैं। और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जो बेड़ा गर्क किया गया, और स्पेशली ये जो हमारे इस वक्त एक इस्लामाबाद में जो इस वक्त हालात हैं, मैं बड़ा अफसोस ये होता है कि कोई वज़ीर आपको नहीं मिलेगा। कोई किधर एक तरफ हम कह रहे हैं डॉलर्स नहीं है, 60% काबीना के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और काबीना का सिर्फ एक फोकस है कि किस तरीके से हमारे केसेस ख़त्म हों और बैरूनी दौरे हों। तीसरा कोई फोकस हमें इस काबीना का नज़र नहीं आ रहा। बिजली है तो उसका कोई अता पता नहीं है, गैस है उसका अता पता नहीं है, तेल जो है वो स्काई रॉकेट हो गया है, बिजली की कीमतों में इजाफा, किचन आइटम लेना मुश्किल हो गया। भारत ये सारे मामलात हैं जो आपके सामने हैं। आज हमने जो एक हमारा नुक्ता नज़र है, हमारा नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक इंतखाबात नहीं होंगे, और इंतखाबात के लिए हम हर एफर्ट कर रहे हैं। इस एफर्ट में हमारे जो MNAs के रेजिग्नेशंस हैं 8 महीने से हमने दिए हुए हैं, अभी तक कबूल नहीं किए जा रहे। जब भी हम स्पीकर को कहते हैं कि हम आ रहे हैं, वो भाग जाते हैं वहाँ से। अब तो हमने फैसला किया है कि खुफिया डेट रख लें और ऐलान करके ना जाएं, स्पीकर को ऊपर से जाके दबोच लें। जब भी हम ऐलान करते हैं कि हमने असम्बली में आना है, स्पीकर छुट्टी लेके चला जाता है या सेशन बंद करके चला जाता है। देखिए, हम इस्तीफे दे रहे हैं, ये पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में एक बड़ा नॉवल वाक़या है। 127 MNAs ने अपने लीडर इमरान खान के एक आवाज़ के ऊपर इस्तीफा दिया है। इससे पहले कभी इस तरह नहीं हुआ। मरियम नवाज ने, आपको याद होगा, 2 लोगों को इस्तीफे का कहा था, जिसमें से एक जो थे वो कैप्टन सफदर के बड़े भाई थे, वही भाग गए, फ़ोन बंद करके भाग गया। और जो सफदर जावेद अब्बासी था वो भी फ़ोन करके भाग गया। 2 बंदों ने इस्तीफे नहीं दिए मरियम नवाज के कहने पे। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के 127 MNAs ने इमरान खान के एक कॉल के ऊपर इस्तीफे दिए। और अब हम इंशाअल्लाह इस हफ्ते दोबारा जो है वो असम्बली में जा रहे हैं। तारीख मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि स्पीकर फिर गायब हो जाएगा, तो इसलिए अब हम एक बड़े, जो जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना कि चुप चुपीते असम्बली जा बढ़ाएंगे और उनको कहेंगे सारे आ गए हैं, आपने जो इससे हमारे इस्तीफे लेने हैंड रिटन वो भी ले और आप इलेक्शन करवाएं। और सुप्रीम कोर्ट को भी मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, आपके पास केस पेंडिंग है, आप खुद देख लें, ना वो टाइम दे रहे हैं ना वो हमारे इस्तीफे कबूल कर रहे हैं। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और उसको जो है वो फैसिलिटेट जो है वो होना चाहिए। इस्तीफे हमारे कबूल होने चाहिए और पूरे पाकिस्तान के अंदर आप इलेक्शन करवाएं। उसके साथ साथ जब पंजाब में हमने फैसला किया, खैबर पख्तूनख्वा में, एक हफ्ते में आपने सुना होगा कि एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह बढ़ के मार रहे थे कि असम्बलियाँ तोड़े हम इलेक्शन करा देंगे। जो ही इमरान खान ने असम्बलियों की डेट दी, आपने देखा कि ये सारे जो हैं चूहे की तरह अपने बिल में घुस गए और इलेक्शन से इस तरह से ये भागे हैं जिस तरह काला चोर भागता है। आज आपने देखा कि इन्होंने इस्लामाबाद में इलेक्शन के लिए जिस तरीके से बलदियाती इलेक्शन था, उसकी तारीख बदलने के लिए जिस तरह से इन्होंने इतनी जल्दी कानून में तरमीम की कि उसके ऊपर बहस, तो क्या कोरम भी पूरा नहीं था और बगैर कोरम के ही जो है वो सेनेट से बिल पास हो गया, सिर्फ ताकि इस्लामाबाद में इलेक्शन जो है वो ना कराने पड़े। आप इस्लामाबाद के बलदियाती इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप पंजाब में इलेक्शन नहीं लड़ सकते, KP में, सिंध में, कहीं पे भी आपका चेहरा ही नहीं है कि आप लोगों के सामने जाए। और ये जो सारे लोग इस्लामाबाद में सिक्योरिटी में बढ़ के मारते हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि लाहौर में आके किसी दिन लक्ष्मी चौक के ऊपर और यहाँ पे आके खाना खा लें, खाना खा लें, इनको अगर गंदे टमाटर ना पड़े तो मुझे कहिएगा। ये इनकी इस वक्त बहुत बुरा हाल है इनका, इसलिए ये इलेक्शनों से भाग रहे हैं। तीसरी बात, हम अपने जो अज़म है उसके ऊपर हम कायम हैं। हम पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज इमरान खान साहब ने जो पंजाब की सीनियर लीडरशिप है उसका इजलास किया
اس میں میاں اسلم صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، سینئر منسٹر مسرت میرے ساتھ کھڑی ہیں، ترجمان ہیں حکومت پنجاب کی، اور اس کے ساتھ سبطین صاحب، راجہ بشارت اور ہمارے جو تمام لوگ ہیں سینئر لوگ ہیں وہ شامل ہوئے، اور کنسلٹیشن میں ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں پنجاب اسمبلی سے۔ آج ایک وفد جو ہے وہ چودھری صاحبان سے ملاقات کرے گا، چیف منسٹر سے اور مونس علائی صاحب سے، اور اس میٹنگ میں ہم ڈیٹ طے کریں گے کہ کس تاریخ کو اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ چیف منسٹر کو دیا جائے، تاکہ اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکے۔ ہمارے تمام ممبران اس وقت 177 ممبر جو ہے پی ٹی آئی کا وہ چودھری پرویز الہی کو بیک کر رہا ہے، 10 ممبر پی ایم ایل کیو کے اپنے ہیں۔ اس حساب سے ہمارے پاس اس وقت 187 ممبران جو ہے وہ موجود ہیں، اسپیکر کو نکال کے، اسپیکر کو شامل کریں تو 188 ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو تمام لوگ ہیں یہ پرویز الہی صاحب کو کانفیڈنس ووٹ دیں گے، اور یہ جو تاریخ ہے الیکشنوں کی یہ آئندہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس سے بہت پہلے ہوگا، اور ہم اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہتے، ہم فوری طور کے اوپر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے جانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد جس طرح سے چیف منسٹر صاحب نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ تیار ہیں اسمبلی توڑنے کے لیے، اسمبلی کی تحلیل کے لیے جو ہے وہ جایا جائے گا، اور نئے انتخابات انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق ہوں گے۔ میاں اسلم صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس بات کو آگے بڑھا دیں۔ بہت شکریہ جی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک بیرونی سازش کے تحت جو حکومت یہاں پہ مسلط کی گئی، اس نے صرف پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا، اس نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ اس نے یہاں پر جو 22 کروڑ عوام رہتی ہے پاکستان کے اندر اس کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور ایک دفعہ پھر پاکستان کو دنیا میں مانگنے والا ملک بنا دیا۔ جب پاکستان عمران خان کی حکومت کے اندر جس تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا، جو شرح نمو تھی، جو جی ڈی پی کی ریشو تھی، وہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ نے 7 مہینوں کے اندر پاکستان کی اکانومی کا دیکھ لیا ڈاؤن فال، وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اس عمل سے جو غریب آدمی پاکستان کے اندر رہتا ہے وہ پس کر رہ گیا، وہ 2 وقت کی روٹی سے بالکل عاجز آ چکا ہے، تنگ آ چکا ہے۔ میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ جس کی آمدنی 20,000 تھی اس کے اخراجات 50,000 ہو گئے، آمدنی وہاں کی وہی ہے، اور جس کی وجہ سے غریب آدمی سوچنے پر مجبور ہے کہ وہ کیا کرے۔ اس حکومت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ خودکشیوں پر اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی اولادوں کا صرف سوچ رہے ہیں، جو ریاست کی اولاد ہے اس کا نہیں سوچ رہے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اپنے کیسز ختم کرائے، 1100 ارب روپے کے کیسز ختم کروا لیے، نیب کو بدل دیا، ایف آئی اے کے اندر جو کیسز تھے ان کو اوپر نیچے کر دیا، صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے، اور تمام اشتہاری پاکستان کے اندر دوبارہ واپس آ گئے اور انہوں نے آ کے کیسز ختم کروانے شروع کر دی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے، اور جو ابھی تک ہو رہی ہے، اور اس سازش کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے جو کٹ پتلی وزیر اعظم ہیں وہ ہیں، آصف زرداری ہیں، اور پی ڈی ایم کے تمام لوگ شامل ہیں جنہوں نے اس سازش کا حصہ بنے ہیں، اور جب تاریخ لکھی جائے گی تو ان کے چہروں کو بے نقاب کرے گی۔ ہم پنجاب اسمبلی کے اندر جو ابھی فواد بھائی نے بات کی ہے، جو کورٹ کا فیصلہ ہے اس فیصلے سے پہلے انشاءاللہ ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیں گے، اور اس کے بعد جو ہماری قیادت کا، ہماری اسمبلی کے تمام لوگوں کا متفقہ فیصلہ انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے کہ اسمبلیاں کس ڈیٹ کو، ہم نے ڈیٹ دے دی 23 کل جو گزر گئی ہے، اس کے بعد پھر ہمارا جو عمل ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صاف شفاف جلد از جلد الیکشن کا انعقاد ہو، تاکہ جو بیرونی ادارے ہیں جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر آ کر انویسٹمنٹ کریں۔ ابھی تو پچھلے 7 ماہ کے اندر یہ ہوا ہے کہ 6 لاکھ سے زیادہ لوگ بیرون ملک پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یوتھ کا اعتبار اس نئی جو حکومت رجیم چینج کے تسلسل میں آئی ہے وہ بالکل ان پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔
وہ اپنی روٹی کمانے کے لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں. برین جو پاکستان کا تھا سارا کا سارا برین آؤٹ باہر جا رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ان سے چھٹکارا حاصل کریں گے تو پاکستان ترقی کی طرف بڑھے گا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مختصر بات کروں گی کہ الیکشن تو ہو کے رہنا ہے، لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم عوام کی عدالت میں سرخرو ہوئے ہیں اور ہم اسی عدالت میں ہی سرخرو ہونا چاہتے ہیں. ہماری طرف سے عوام 22 کروڑ 75 لاکھ گواہ ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں. اب اس کے اندر جس طرح سے یہ اثر و رسوخ استعمال کر کے، قانون توڑ کے، آئین شکنی کر کے اور پھر جو پنچایت لگی ہوئی ہے اس پنچایت کے پیش نظر یہ ڈیلے تو کر سکتے ہیں، ہمارے اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتے، نہ ہم ٹلنے والے ہیں. انشاءاللہ حقیقی آزادی آ کے رہے گی اور ازلی چوروں سے نجات پانا ہی حقیقی آزادی ہے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے فواد چودھری صاحب نے اور میاں اعظم اقبال صاحبہ نے اور مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے بات کی، میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ملکی حالات آپ لوگوں کے سامنے کس طرح سے یہ جو 8 ماہ ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ ملک جو ہے وہ تنزلی کی طرف گیا ہے. جو ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا 6.1% پہ، آج وہ 0.کچھ% پہ آ گیا ہے. اور میرا تعلق کیونکہ فیصل آباد سے ہے اور فیصل آباد ایک صنعتی شہر ہے، وہاں پہ بے روزگاری اپنے عروج پہ ہے. سو یہ نوشتہ دیوار ہے، لوگ بھی سمجھ رہے ہیں، مہنگائی کی صورتحال بھی دیکھ رہے ہیں اور عوام میں ایک غم و غصہ ہے. اور اسی عوامی ری ایکشن کے ڈر کی وجہ سے یہ جو امپورٹڈ سرکار ہے یہ الیکشن سے راہ فرار حاصل کر رہی ہے. آج جو سینئر لیڈرشپ کا اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا، کیونکہ الحمدللہ ہمارے نمبرز پورے ہیں، ہم پورے اعتماد ہیں. انشاءاللہ جو عدالت نے ڈیٹ دی ہے اس سے پہلے ہم پنجاب اسمبلی کے ایوان سے اعتماد کا ووٹ بھی لیں گے اور انشاءاللہ اس اسمبلی کو تحلیل بھی کریں گے. اس کو تحلیل کرنے کا مقصد جس طرح کہ فواد چودھری صاحب نے کہا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ ملک میں فریش الیکشنز کا انعقاد ہو تاکہ جو لوگوں کی چوائس ہے، لوگ جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، جس جماعت کو لوگ منتخب کرنا چاہتے ہیں اور جس شخص کو لوگ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتے ہیں وہ پھر برسر اقتدار آئیں اور عوامی مسائل کو حل کیا جا سکے. جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے وہ 26 دسمبر تک ملتوی کیا گیا تھا، لیکن اب جو نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے دوبارہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 11 جنوری کو بلایا گیا ہے. تو 11 جنوری کو ہی سماعت ملتوی کی گئی ہے. تو آپ پھر اعتماد کا ووٹ اس سے پہلے کب لیں گے؟ کیا دوبارہ بلایا جا سکتا ہے؟ وہ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو رولز آف بزنس ہیں، اسپیکر اجلاس کسی وقت بھی بلا سکتا ہے اور ہم نے چونکہ اب 186 نمبر تو ہم نے دینا ہے، تو یہ ہم اپنا پلان کر کے ہم نے ڈیٹ ویسے طے کر لی ہے، لیکن وہ ہم چونکہ چوئی صاحبان سے ہم کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے ہم وہ ڈیٹ ابھی میڈیا کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں، لیکن یہ اس سے بہت پہلے ہے 11 سے. کل جو انڈرٹیکنگ دی گئی جی کورٹ نے کہا کہ آپ نیا آئینی دوران کھڑا نہیں کریں گے، اسمبلی تحلیل کر کے ایک انڈرٹیکنگ دے دی گئی ہے. ووٹ فار کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اسمبلی تحلیل ہوگی. جی کیا یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے؟ یہ کورٹ نہیں، کورٹ نے اپنے فیصلے میں ہی لکھ دیا ہے کہ اگر آپ اس سے پہلے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں تو اس کو باہر نہیں ہوگا، پھر وہ یہ کیس ختم ہو جائے گا. تھینک یو. شجاعت کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کے ساتھ دوبارہ آج؟ شجاعت صاحب تو ملتے رہتے ہیں شہباز شریف سے. شجاعت صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے ہمارے تو بزرگ ہیں، ہم تو کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ابھی تک ان ملاقاتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور آگے بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا. شجاعت صاحب کو صرف ہم سے ہی ملاقات میں فائدہ ہونا ہے.